بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمام ناظرین کو مہک آف اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ تمام ناظرین، آج کا ہمارا موضوع غیر شرعی غیر فطری جنسی عمل ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تمام ناظرین، پورن انڈسٹری اور مغربی سوچ نے جہاں کواروں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں، وہیں یہ ناسور شادی شدہ جوڑوں کی زندگیوں میں بھی اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے۔ اب حلال رشتے اور جائز تعلق بھی حرام راستوں اور طریقوں کی زد میں ہیں۔ غلط راستے سے اپنی ہی بیوی کے ساتھ مباشرت کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر بیوی انکار کرتی ہے تو پھر اسے طلاق کی دھمکی دے کر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ کبھی کبھی کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو الجھا کر رکھ دیتے ہیں اور ان کا کوئی بھی مناسب حل تلاش کرنا بہت مشکل کام لگتا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے گزارش کی کہ آپ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس موضوع پر کچھ لکھیں۔ میرے پاس علم نہیں ہے، مگر ان کے مطابق ہم نے لکھا تو ہماری وال پر وبال کھڑا ہو جائے گا کہ مولوی صاحب بس کریں۔ خیر، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر لکھنا چاہیے، کیونکہ ان موضوعات پر لکھنا موجودہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں نے اس فعل میں مبتلا مختلف لوگوں سے گفتگو کی۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اینل سیکس کرتے ہیں یا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، پورن انڈسٹری۔ پورن ویڈیو سے متاثر ہو کر یہ خواہش پال لی جاتی ہے۔ پورن انڈسٹری نے جو عورت کی عکاسی کی ہے وہ حقیقت کے برعکس ہے۔ پورن انڈسٹری نے تو عورت کو صرف اور صرف ایک ٹول یا سیکس ٹوائے بنا کر پیش کیا ہے۔ کچھ مرد اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ عورت شاید اسی طرح مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ دوسری وجہ کم عمری میں لڑکوں کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کرنے کی عادت ہے۔ شادی سے پہلے جو مرد لڑکوں کے عادی ہوتے ہیں وہ شادی کے بعد اپنی بیوی سے بھی اس فعل کے ذریعے تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ لذت پختہ ہو چکی ہے اور وہ اسی طرح لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو کم عمری میں ہی کسی عورت کے ساتھ جنسی تعلقات میں مبتلا رہے اور پھر کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی، راستہ بند ہوا، مگر عادت پختہ ہو چکی تھی تو انہوں نے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والے فارمولے پر عمل کیا اور اس کے بعد کسی لڑکے کا استعمال شروع کر دیا۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر توجہ دیں۔ آج کے دور میں صرف لڑکیوں نہیں بلکہ لڑکوں پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ کی بچی اگر کسی طرح غلط استعمال ہو سکتی ہے تو اسی طرح آپ کا کم عمر بیٹا بھی آپ کے کسی قریبی رشتہ دار، مرد یا عورت کی تسکین کا سما بن سکتا ہے۔ جی بالکل، آپ کے بچوں کا جنسی استحصال کرنے والے زیادہ تر آپ کے قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں۔ طوائف کے کوٹھے تو آپ سنتے ہی ہیں، لیکن اب مختلف شہروں میں باقاعدہ کم عمر لڑکوں کے اڈے یا پوائنٹ بھی ہیں جہاں سے ان کی ڈیل طے ہوتی ہے اور والدین کو خبر تک نہیں ہوتی۔ نیشنل سروے آف ایٹیٹیوڈ اینڈ لائف سٹائل کے مطابق 1990 تک یہ فعل 11% خواتین اور 17% مردوں کی فینٹیسی کا حصہ تھا اور اس وقت یہ تعداد 34% خواتین اور 64% مردوں تک پہنچ گئی ہے۔ لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کی تحقیق کے مطابق 10 ایجرز میں یہ فعل زیادہ پروان چڑھ رہا ہے اور اس فعل میں ملوث 113 ٹین ایجرز کے انٹرویو کیے گئے تو ان کے مطابق ان میں یہ شوق اور خواہش پورنوگرافی سے داخل ہوا۔ پورن ویڈیوز دیکھ کر یہ خواہش پیدا ہوئی اور پھر انہوں نے اسی کا اپنا لطف اندوز ہونے کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ بات میں نہیں، خود انگریز بتا رہا ہے۔ خیر، ان کی یہ ریسرچ ہے اور یہ لوگ اسے زیادہ انجوائیبل کہتے ہیں اور ہزاروں دلائل بھی پیش کرتے ہیں، تو اپنے بچوں کی رہنمائی کیجیے۔ اسلام کے مطابق اس فعل کی سختی سے مخالفت کی گئی ہے اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 2 سے 23 کے مطابق تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جس طرح مرضی چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ۔ ایک عالم دین کے مطابق کھیتی اسی زمین کو کہتے ہیں جہاں بیج ڈالنے سے پیداوار ہو، تو صرف فرج میں دخول کی اجازت ہے۔ طریقہ کوئی بھی ہو، اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، بس درست سمت کا انتخاب کیا جائے، یعنی فرج شرمگاہ کا۔ مدینہ میں انصاری یہودیوں کے اثرات کی وجہ سے صرف ایک ہی طریقے کو جائز سمجھتے تھے،
یعنی عورت نیچے اور مرد اوپر، وہ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے طریقے کے خلاف تھے، اور ان کے مطابق کوئی اور طریقہ اختیار کرنے سے بچے اندھے یا معذور پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سوچ کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات نازل کی تھی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جس طرح مرضی چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ، لیکن تنبیہ کی گئی ہے کہ درست سمت کا انتخاب کریں، یعنی فرج کا۔ مقاد میں دخول کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرد کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا جو اپنی بیوی کے ساتھ مقد میں دخول کرے۔ الترمذی حدیث نمبر 1165۔ اسی طرح اس فعل کی مخالفت میں بے شمار احادیث موجود ہیں جو علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن عباس، ابن مسعود، ابو دردہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمار اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ سب کی طرف سے مخالفت موجود ہے۔ اس فعل سے خطرناک بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ عورت اس صورت میں کیا کرے؟ کچھ لوگوں کے مطابق مقد پخانے والی جگہ میں دخول سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اس پر کوئی دلیل یا حوالہ مجھے نہیں ملا۔ علماء کے مطابق نکاح نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ فعل حرام ہے اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ عورت اگر پسندیدگی کا اظہار کر دے، رضامندی ظاہر کرے اور لطف اندوز ہو جائے تو عورت بھی برابر کی گناہ گار ہوگی۔ عورت کو چاہیے کہ وہ سختی سے مخالفت کرے، ناپسندیدگی کا اظہار کرے، خاوند کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کا بتاتی رہے، احادیث کا حوالہ دے، گناہ گار ہونے کا بتائے، شدید مخالفت کرے، ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرے، آخری حد تک کوشش کرے، مسئلہ حل نہ ہو تو بڑوں کو انوالو کرے۔ ایسے مرد کو ماہر نفسیات کے پاس لے جایا جائے، اس کی کاؤنسلنگ کی جائے۔ ایسا نہ ہو تو آخری حل علیحدگی ہے، پھر وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ میں نے علماء کرام سے پوچھا کہ طلاق کے بعد مسائل کا سمندر عورت کا منتظر ہوتا ہے، وہ کیا کرے؟ جواب ملا، برابر کے گناہ ہونے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بہتر ہے کہ مسائل کا سامنا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ بھی غلط لکھا ہے تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ آپ کی نظر میں بھی کوئی حل ممکن ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انسانوں اور جانوروں میں فرق تو ہونا چاہیے۔ انسانوں کے لیے جیسے آداب معاشرت ہیں، اسی طرح آداب مباشرت بھی ہیں۔ محبتیں سلامت رہیں۔ تمام ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔